بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ارطغرل غازی یعنی ڈریلز ارطغرل کے بارے میں معلومات دینے چلا ہوں۔ یہ کوئی ناول، کہانی یا محض ڈرامہ نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ترک بہادر سردار سلیمان شاہ کے گھر میں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس خلافت میں بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والوں کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، جنہوں نے جہاد کے لیے اوغوز خاندان کے 12 قبائل سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنایا تھا۔ ارطغرل غازی نوجوانی میں ہی وحشی مغولوں کے خلاف لڑ رہے تھے، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبیوں کے چنگل سے آزاد کرا کر باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے، جس کے بعد ان کے والد سردار سلیمان شاہ نے انہیں حلب کی ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا، جو صلیبیوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبیوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبیوں کا منصوبہ ناکام بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے، جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھا۔ اپنے والد سردار سلیمان شاہ کی سربراہی میں صلیبیوں کے قلعے کما کیے اور شیطان استاد پیتروچو کو قتل کر دیا۔ سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد منگولوں کی یلغار زدہ علاقوں کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائیوں گلدارو سنگرتکین سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دے دی۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائی خان کا ایک سپہ سالار تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بازنطینی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسہ مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم کردار ان کے 3 بہترین جنگجو نورگل، بابر اور روشان کا تھا، جنہیں بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلے لے کر آیا تھا، اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی۔ جب وحشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کیا تھا، یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم آرتک اور سپاہیوں میں عبد الرحمن سامسا، دمرل، ملک شاہ، گنگوت قابل ذکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حیمہ، ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیرخوار بیٹا گندوز اور چھوٹا بھائی زلجان شامل تھا۔ حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا، جن کو راستے میں امیر سعد الدین نے شہید کروا دیا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگدستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود بانلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ دوستو، اگر آپ اس کو دیکھیں، اس ڈریلز ارطغرل ڈرامے کو دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ انہی علاقوں میں ہو۔ اس کو عثمان بزدار نے ایک سیریز کی شکل میں شائع کیا، جو سچی داستان پر مشتمل ہے۔ ارطغرل غازی کا مرکزی کردار اینجن آلتن کو دیا گیا۔ انہوں نے بہترین کارکردگی دکھائی۔ دیکھتے وقت آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ شاید میں اسی صدی، اسی قبائل
پہاڑوں، جنگلوں، سادہ مگر ایماندار، مخلص، نڈر، بہادر، انصاف پسند اور اللہ پر توکل کرنے والے لوگوں کے درمیان جی رہا ہوں۔ اللہ اکبر کے نعرے پر بلند ان کی تلواروں اور گھوڑوں کی ہنہناٹ کی آوازیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی قبائلی ترک روایات جن کی بدولت تمام قبائل جڑے رہے، یہ سب کچھ آپ کو دریلز ارطغرل میں دیکھنے کو ملے گا۔ اس سیریز نے مشہور انگریزی سیریز ناول اور ناول نگاروں کو دنیا کو دکھایا ہے کہ ترک قوم کل بھی بہادر اور عظیم تھی، اور آج بھی جھوٹی کہانیوں، فحاشی اور یعنی کے بغیر بھی ڈرامے اور سیزن بن سکتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔